کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ایک مرتبہ بنگلور میں ایک جوڑ تھا ڈاکٹروں کا، تو وہاں پر ڈاکٹر الطاف اور ڈاکٹر مشتاق صاحب وہ یہاں آئے تھے عکل کوہ، تو ان کے ساتھ کافی لمبی مجلس ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگلا ڈاکٹروں کا جوڑ ہوگا ہمارے کرناٹک کا، تو اس میں آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب میں وہاں جانے لگا تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ایسے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تقریر کر کے آئیں گے تو اس سے تو کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو کچھ لے کر جانا چاہیے۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے لیے کن آداب، کن اخلاق اور کن مسائل کا جاننا ضروری ہے، اس سے متعلق مواد جمع کیا۔ آپریشن کے مسائل، کب بے ہوش کر سکتا ہے، کب بے ہوش نہیں کر سکتا ہے، سطر کب دیکھ سکتا ہے، کب نہیں دیکھ سکتا ہے، کتنا دیکھ سکتا ہے، ایسے جتنے مسائل تھے ان مسائل کو میں نے ایک چھوٹی سی کتابچے کی شکل دیا، اور مفتی عبد المتین صاحب جو ہمارے معین مفتی ہے ان سے میں نے کہا کہ بھئی اس کو ذرا اچھے سے مرتب کر دو، اور پھر اس کے بعد میں وہ لے کر گیا۔ تو میں نے تقریر تو کی، لیکن اس کے بعد ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ مسلمان ڈاکٹر ہیں، آپ کو کم سے کم یہ بنیادی چیزیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ان کو سب کو تقسیم کیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا برابر ہم سالوں سے دین میں جڑے ہوئے تھے لیکن ہم کو مسائل ہی نہیں معلوم تھے۔ تو میں نے کیا کہا، یہ ذہن و دماغ میں ایک بات ہمیشہ گھومتی رہتی ہے کہ امت کو فضائل کا تو علم ہے لیکن مسائل کا علم نہیں۔ فضائل سیکھنے کے بعد اگر امت اعمال پر آتی بھی ہے لیکن ان کو اعمال کے مسائل ہی نہیں معلوم تو وہ اس کے اوپر صحیح ڈھنگ سے نہیں عمل کر سکتی، وہ کچھ بھی کریں گے پھر اپنی جو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے امت کو فضائل اعمال کے ساتھ مسائل اعمال کا علم دینا یہ کیا ہے، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امت کو عقیدہ۔ اب عقیدے میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج سے 100-150 سال پہلے جو ہماری کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کتابوں کو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ علماء سے ٹچ میں نہیں، وہ دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ دین سیکھنے کے لیے کہاں جاتا ہے، ماڈرن لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ کبھی جاوید غامدی کے پاس چلا جائے گا، ان کے ویڈیو دیکھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے، کبھی وحید الدین خان کے رسالہ پڑھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے، کبھی مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ کر دین سیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے سوچا ایک مرتبہ بیٹھ کر کہ ایسا کیوں کہ یہ طبقہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے اور ان کے پاس کیوں جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، ان لوگوں کو پڑھنا شروع کیا جن کو وہ پڑھتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ لوگ جن کے پاس دین کی ادھوری معلومات ہیں، صحیح معلومات نہیں ہے، وہ لوگ ان کو دین سکھا رہے ہیں اپنی ادھوری معلومات سے، جس کی وجہ سے ضلالت کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ذہنی سطح پر اتر کر سمجھا رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔